معزز صاحب گرامی، قبر اس کے بھی جناب مولانا سید محسن رضا کاظمی زیب ممبر ہوں، یہ ایک مجلس کے دوران سماعت فرمانے 14 محرم کو جوہر پور میں ایک مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے، جس میں ذاکر وسیم باز بلوچ، ذاکر سید علی نقی نقوی، ذاکر سید ذکی الحسنین، ذاکر حسن رضا ہاشم، ذاکر ملک صفدر ریاست وضع، ذاکر ملک سجاد سناسی یہ خطاب فرمائیں گے۔ 14 محرم کو یہ جوہر پور میں مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے۔ یہ 18 محرم کی مجالس مسجد جمکران قصر سفیر حسین محلہ سرگوجرہ میں منعقد ہو رہی ہے۔ صبح ٹھیک 7 سے 8 بجے تک جناب مولانا ابوالحسن علوی وہ خطاب فرما رہے ہیں، مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ عشرہ ثانی کی مجالس 11 سے 20 محرم تک اسی منبرگاہ میں منعقد ہو رہی ہے۔ آیت اللہ علامہ سید عقیل غربی انگلینڈ 17-18 محرم کو پڑھے گئے، اور علامہ سید عارف حسین کاظمی 11-12، علامہ حسن رضا باقر 16-20، اور علامہ سید عامر عباس حمدانی 14 محرم کو، اور سید عاطف عباس نقوی 15 محرم، علامہ سید محمد علی رضا نجفی 11 سے 20 محرم تک ہر روز خطاب فرمائیں گے۔ 29 محرم کو امام بارگاہ عاطف رضا کاظمی میں ایک مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے، جس میں علامہ حافظ صدق حسین صاحب، سید فرخ عباس، ناطق جعفری، سید امیر الحسن کاظمی، اور اس کے علی احمد جوہیہ، اس کے علاوہ اور بہت سے علماء ذاکرین ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے۔ 29 محرم کو امام بارگاہ عاطف رضا کاظمی ڈکو روڈ میں یہ مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں جناب مولانا سید محسن رضا کاظمی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔ قبر اس کے کہ جناب مولانا موصوف زیب ممبر ہوں، تاجیل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات۔ اور جو میں کبھی طلب دے رہے ہیں صلوات پڑھیں صاحب اس کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات
السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین وعلی اخوات الحسین اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین واکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین یا رب الحسین بحق حسین ہماری عبادت قبول فرما۔ میرا اللہ جن مومنین نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں بالخصوص ایک مومنہ بیمار ہے، ایک مومن علیل ہے، مالک ان سمیت تمام مریض مومنین کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما۔ اس ذکر کا صدقہ تمام علماء ذاکرین عزاداروں کی حفاظت فرما، بانیان کے رزق میں برکت عطا فرما، چودھری خاندان چودھری ناصر صاحب کے خاندان کے رزق میں، وقت میں، عزت میں، وقت میں بلندیاں، عروج اور وسعت عطا فرما۔ ہم سب کے دل کی آرزو ہے، ہر بندہ کسی دعا پہ آمین کہے یا نہ کہے، اس دعا پہ ضرور بولتا ہے یا رب الحسین زیارت قبر حسین نصیب فرما، دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، منتقم خون حسین وارث کربلا یوسف سیدہ وارث زمان و زمن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کو مسند قبولیت تک پہنچائیے، مل کے صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے گفتگو شروع؟ کل جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا اپنی گفتگو کو وہیں سے متصل کرتے ہیں، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اضطراب کے ہجوم میں جو کریم ابن کریم اطمینان کی دولت تقسیم کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ اضطراب کے ماحول میں جب دنیا پریشان ہو، بہت شکریہ، اس پریشانی کے ماحول میں اگر سکون کا سانس انسان لیتا ہے تو مجلس شبیر میں لیتا ہے۔ ان جملوں پہ باہر کا بندہ بولے نہ بولے اس کی مرضی، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں بیٹھ کے سن رہے ہو تمہاری مرضی، دعا کر دو گے تو تمہاری دعاؤں کے مقروض رہیں گے، لیکن یہ چہرے جو میرے سامنے ہیں ان کی زندگی گزری مجلس شبیر میں ہے۔ یہ تو ماؤں کے شکم میں تھے تو مجلس شبیر میں آنا شروع کیا تھا، ان کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ اضطراب کے ماحول میں جو اطمینان کی دولت بانٹے اسے مجلس شبیر کہتے ہیں، اسے مجلس حسین کہتے ہیں، اسے کریم ابن کریم کہتے ہیں۔ جملہ کہنے دیجئے نا، وہ ظلم و ستم، ظلم و بربریت کا یہ دور کہ جہاں ہر طرف عزت مومن پہ حملہ کیا جا رہا ہے، وہاں اگر عزتوں سے جینا کسی نے سکھایا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ عزتوں کی زندگی کا نمونہ حسین ہے۔ اللہ اکبر، محسن انسان حسین ہے، شہنشاہ کربلا حسین ہے، صاحب نینوا حسین ہے۔ میں نے چونکہ آپ میرے مزاج سے آشنا ہے کہ مجالس اعزاء میں اور اسپیشلی ایام محرم میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی موضوع کو لے کے چلیں، اور ہماری کوشش یہی رہی کہ مجالس میں ہم اپنی کتابوں سے کم پڑھیں، اللہ کی کتاب سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ ممکن ہے اگر میں اپنی کتاب سے پڑھوں تو میرا کوئی بھائی کہہ دے کہ ہم آپ کی کتاب نہیں مانتے، اور میں ان کی کتاب سے پڑھوں تو آپ بگڑ جائیں کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے۔ تو میں نے سوچا علی وہاں سے پڑھتے ہیں جسے سارے مانتے ہیں، قرآن سے سنو کہ علی کیا ہے، خدا سے پوچھو کہ حسین کون ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ان ایام میں انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں، کامیاب انسان از روئے قرآن۔ یعنی آج انسان بڑا بے چین ہے، خود کو ناکام سمجھ رہا ہے ہر موڑ پہ، تو ہم مجلس کے صدقے میں
قرآن سے پوچھیں گے اے اللہ کی کتاب تجھے حسین کا واسطہ جو کامیاب انسان ہے تو ہمیں بتا کہ زندگی کے کامیاب طریقے کیا ہوتے ہیں. چلتے ہیں قرآن کی طرف. یہ جو انسان سارے اکٹھے ہو کے در حسین پہ آئے ہیں پہلے پتہ تو چلے کہ انسان ہے کیا. سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اسے سورہ دہر کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے. چلو بچوں کو مزید تعارف کروا دوں. یہ آیتیں میں نے اس سورت سے پڑھی ہے جو اس وقت اترا تھا جب بطول کے گھر سے روٹیاں بانٹی گئی تھی. سورہ دہر سے پڑھا ہے. اللہ انسان کو انسان کی اوقات بتا رہا ہے. بڑی توجہ. آج کی مجلس سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ روز عاشور تک کی نتیجہ جو ہے اس دن کا وہ بھی سمجھ میں آئے گا. مالک نے فرمایا اے انسان یاد کر اس وقت کو جب تو قابل ذکر بھی نہ تھا. یعنی انسان پہ یہ کیفیت بھی تھی کہ انسان کہلوانے کے قابل نہ تھا. اچھا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. پھر ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا. میرا اللہ مجھ جیسا فقیر طالب علم بھی جب ممبر پہ آئے اور ایسا کوئی جملہ لفظ آ جائے تو پردہ ڈال دیتا ہے. تو نے قرآن میں واضح نطفہ کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا. یا خدا یہ قرآن بچے بھی پڑھتے ہیں یہ مائیں بہنیں بھی پڑھتی ہیں تو اس نطفے کے ذریعے کوئی اور لفظ استعمال کر لیتا چلے قباحت نہ ہوتی. بعید نہیں آواز قدرت آئی. خبردار میرے کلام کی حکمت میں شک نہ کرنا. یہ اس کا کلام ہے جس کے بندے کا کلام نہج البلاغہ ہے. وہ ہے خدا کہ جس کا بندہ بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے. تو میرا اللہ ٹھیک ہے مان لے تو حکیموں کا پروردگار ہے. تو خود بھی حکیم ہے. حکیم تیرے نمائندے تو بھی حکیم ہے. پھر کوئی تو وجہ ہوگی کہ تو نے نطفہ کیوں کہا. ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے. یا اللہ وجہ تو بتا نطفہ کیوں کہہ رہا ہے. بعید نہیں آوازیں توحید ہے. میں بندوں کو بندوں کی اوقات بتا رہا ہوں. 4 پیسے آنے پہ تکبر نہ کرنا غرور نہ کرنا. اللہ بتا رہا ہے غریب کی ابتدا بھی نطفہ ہے امیر کی ابتدا بھی نطفہ. کیا چکوال والوں مجھے دکھ ہوگا یہ جملہ رہ گیا. کیا فرمایا ہم نے انسان کو بولے نطفے سے بنایا. یعنی گویا قرآن نے بتا دیا کوئی کسی سے برتر نہیں کوئی کسی سے کم تر نہیں. خبردار پیسے کے لالچ میں آ کے یا پیسے کا نشہ سوار خود پہ کر کے غریبوں کو اپنے سے کم تر نہ سمجھنا. بڑی گاڑی پہ بیٹھنے والا بڑا نہیں ہوتا. سائیکل پہ بیٹھنے والا چھوٹا نہیں ہوتا. ہم ایسے ہی شبیر کے دیوانے نہیں ہوئے. ہمیں جو قرآن میں ملا وہ مجلس شبیر میں ملا. بھائی قرآن میں دلیل دیتا ہوں. مجھے وہ بندہ بول کے گواہی دے گا جس کی زندگی مجلس میں گزری ہے جس کا جسم جس کی روح لنگر شبیر کھا کے بنی ہے. قرآن نے کہا کوئی کسی سے برتر نہیں. یہ مجلس حسین میں دیکھ لو غریب بھی آتا ہے امیر بھی آتا ہے مالک بھی آتا ہے نوکر بھی آتا ہے. نوکر کبھی آگے بیٹھتا ہے مالک کبھی پیچھے بیٹھتا ہے. مالک نے سوچا ہی نہیں آج نوکر آگے کیوں بیٹھ گیا. کیوں مالک بھی جانتا ہے میں باہر مالک تھا میں باہر وڈیرا تھا میں باہر سب کچھ تھا. اس گیٹ کے اندر جو بھی آیا ہے بس فقیر حسین ہے.
یہ ہے مجلس شبیر. غریب آگے بیٹھتا ہے امیر پیچھے. نمازی چہرہ ہے میرے سامنے اور ماتمی چہرہ ہے میرے سامنے. جتنے حلقے کے ماتمی ہو ذرا مجھے بتاؤ. سبحان اللہ. جتنے مسجد کے نمازی ہو مجھے بتاؤ. سبحان اللہ. بحمداللہ میں مسجد کا نمازی بھی ہوں, حلقے کا ماتمی بھی ہوں. میں جو کہتا ہوں پہلے کرتا ہوں. آزاداری شہر میں حیات ہے, بحمداللہ دن رات ماتم کرتے ہیں, حلقے کے ماتمی ہیں. وہاں میں نے یہ دیکھا ہے تو یہاں بات کرنے لگا ہوں. یہ منظر یا اللہ کی مسجد میں ملے گا یا حسین کی مجلس میں ملے گا؟ مسجد کی صفوں میں دیکھا کبھی غریب کے شانے کے ساتھ امیر کا شانہ, اور کبھی غریب اگلی صف میں ہو. اللہ نے کیا نظام رکھا, جہاں غریب کے قدم وہاں امیر کا سر. یہ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اللہ کی مسجد میں بھی یہی اور حسین کے ماتم میں بھی یہی. غریب کے سامنے امیر, امیر کے سامنے غریب. جملہ نہ ہوتا میں نہ پڑھتا اگر حقیقت نہ ہوتی. کیا کہنے حسین ابن علی کے, جو لنگر غریب کھائے گا وہی امیر کھائے گا. جس گلاس میں سبیل کا پانی غریب پیے گا وہی سے امیر پیے گا. بفضل پاکستان پاکستانی پائی نارے سوال لاکھ نارا. اور چکوال والوں, سلمان والوں, مجھے تمہاری ایک ادا بڑی پسند ہے. تمہارا ایک ماحول کا حصہ مجھے بڑا پسند ہے. بسم اللہ. یہ ہے حسین کا گھر, وہ سامنے ہے خدا کا گھر. اور آپ نے پہلے حسین کا گھر رکھا, پھر خدا کا گھر رکھا. وہاں جانا ہے پہلے یہاں آؤ. یہ علی کا گھر ہے, یہ حسین کا گھر ہے. جو یہاں منظر وہی وہاں منظر. تو کہنے دو نا مجھے, جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر کے گھر سے مانگ, یہ در خدا کے گھر کے نہایت قریب ہے. یہ حسین کا گھر, وہ خدا کا گھر. یہاں حر دکھایا جاتا ہے, وہاں بن کے دکھایا جاتا ہے. یہاں سجدہ سنایا جاتا ہے, وہاں کر کے دکھایا جاتا ہے. اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری, یا زہرۃ الحسین, لبیک یا حسین, یا زہرۃ الحسین, یا زہرۃ الحسین, فلک شگاف نعرہ. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا. نبتلی, تاکہ ہم اس کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا, بس ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے اس کو راستہ ہدایت کا دکھا دیا. اما شاکر و اما کفورا, اب چاہے تو شاکر بنے چاہے تو کافر بنے. اس پورے مرحلے میں کچھ کام ہے اللہ کے, کچھ کام ہے بندے کے. انسان بنانا کس کا کام؟ اللہ کا. نطفے سے بنانا کس کا کام؟ انسان کو قابل ذکر بنانا کس کا کام؟ بندے کو دیکھنے والا اور سننے والا بنانا کس کا کام؟ ہدایت کا راستہ دکھانا کس کا کام؟ اب آگے ہے بندے کا کام. چاہے تو اس میں چل کے شاکر بنے, چاہے تو چھوڑ کے کافر بنے.
اچھا میں ایک جملہ شیعت کا ایک عقیدہ میں یہاں بیان کر دوں. شیعہ مذہب کے علاوہ مسلمانوں میں ایک ایسا اور مذہب ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ بندہ جو کرتا ہے نا وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. مگر ہمارا عقیدہ ہے نہیں، بندہ اپنے کاموں میں مختار ہے. آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ نے نہیں بٹھایا، آپ اپنی مرضی سے بیٹھے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ اللہ نے چاہا تو میں ایسے بیٹھ گیا. اگر بندے یہ کہیں کہ جو بھی بندہ کرتا ہے اس کی مرضی نہ ہو تو نہیں کرتا، یعنی جو بندے سے کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بندہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، نشہ کرتا ہے، معاذ اللہ، بروز معاشر، پھر اللہ تجھے جہنم میں تو نہیں بھیجے گا. جب کروایا تجھ سے سارا خود ہے تو پھر کہاں جائے گا؟ بندہ کہہ دے گا میرا رب تو نہ کرواتا میں نہ کرتا، تو نے ہی تو کروایا. یہ ہے باقیوں کا عقیدہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے نہیں، بندہ اپنے کاموں میں مختار ہے. اللہ نے سارے کام کرنے کی صلاحیت دے دی، راستے بھی دکھا دیے، اب بندے کا اختیار ہے جس راستے میں مرضی چلے. ہاں صحیح راستے میں چلے گا تو آخرت اچھی ہے، نہیں چلے گا تو آخرت بری ہے. یہ جو لوگوں نے عقیدہ بنایا ہے نا کہ بندہ اپنے کاموں میں مجبور ہے، یہ ان کا اپنا عقیدہ، ان کی مجبوری تھی. انہوں نے کسی کو بچانا تھا کہ یہ شیعہ ہر وقت یزید میں لام تام کرتے رہتے ہیں. بھائی ہر بندہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو یزید یہ سب نہ کرتا. اگر یزید نے یہ کیا ہے تو اللہ کی مرضی ہے، یعنی اللہ نے چاہا تو یزید نے کیا. آپ ہر وقت لعنت لعنت کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یزید نے جو کیا وہ اللہ نے کروایا. پھر قائم رہنا اپنے قدموں پہ. جو بھی اگر کوئی کرتا ہے اللہ کرواتا ہے نا. پھر یاد رکھنا اگر ہم کسی پہ لعنت کریں، لعنت ہم نہیں کر رہے، اللہ کروا رہا. اگر ہم ماتم کریں، ماتم ہم نہیں کرتے، اللہ کروا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، کل ایماندار آئے. ہمارا عقیدہ ہے بندہ اپنے کام میں مجبور نہیں ہے، مختار ہے. جو کرے گا اپنی مرضی سے کرے گا. اور لعنت کی ابتدا بندوں نے تھوڑی کی ہے، شیطان سے کیا. یہ تو اللہ نے کی ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پہ لعنت کرنا سنت الہی ہے. سنو آیت جو میں نے شروع کی تھی، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا، ہدایت کا راستہ بھی دکھایا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سننے والا بنایا اور دیکھنے والا. اچھا یہ مجھے بتائیں، یہ اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، اب اگر سٹیپ پہ غور کریں، پہلے فرمایا تھا کہ انسان ذکر کے قابل بھی نہیں تھا، پھر فرمایا ہم نے بنایا نطفے سے، پھر فرمایا ہم نے سننے والا بھی بنا دیا، دیکھنے والا بھی، پھر فرمایا ہم نے راستہ بھی دکھا دیا. چکوال والوں مجھے بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں بولنے والا بنایا یا نہیں بنایا؟ چلنے والا بنایا یا نہیں؟ کھانے والا، پینے والا، سونے والا، جاگنے والا. اس کا ذکر نہیں کیا. ذکر کیا دو نعمتوں کا، سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا. پھر فوراً کہا ہم نے راستہ بھی دکھا دیا. میں پوری تاریخ دیکھتا رہا، یہ کون سا راستہ تھا جس کا تعلق یہ دیکھنے سے تھا یا سننے سے تھا؟ نطفے سے بننے والوں کو نبی نے لاکھوں کے مجمع میں اکٹھا کر دیا. سن بھی سکتے ہو تم، دیکھ بھی سکتے ہو.
अली की बादशाही है। हर मीज़ान में तोला ज़बा के साथ दिल बोला। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। उन्हें ईमान ना आए। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद शुक्रिया, शुक्रिया। हमने इंसान को नुत्फे से बनाया, चाहे तो शाकिर बने चाहे तो काफिर बने। दीवारों पे तेरे लिखने से कोई काफिर नहीं बनता। काफिर वो है जिसे कुरान काफिर कहे। ईमान का मयार अली हैदर करार। वो कैसा इस्लाम है कि जिसमें रूह इस्लाम ना हो, जिसे अली कहते हैं। अली अली अली, बस अली। हमने इंसान को बनाया किससे? अच्छा, ये इंसान जो बड़ा सूरमा बनता फिरता है, इसके बारे में मौला अमीर का जुमला सुनेंगे। अली वली ने नहजुल बलागा में फरमाया, ए जब लिहाज़ इंसान, ये जो इंसान है, यंज़ुरु बिशहमिन व यतकल्लमु बिलहमिन व यस्मउ बिरस्मिन व यतनफ़्फ़सु मिन खर्मिन। ताज्जुब है इस इंसान पे जो देखता चर्बी से है, बोलता गोश्त के लोथड़े से है, सुनता हड्डी से है, सांस सुराख से लेता है। ये है तेरी औकात। अली फरमाने ये है तुम्हारी औकात। ये चर्बी से देखते हो, गोश्त के लोथड़े से बोलते हो। अच्छा, अब इस गोश्त के लोथड़े से बंदा क्या क्या बोलता है? इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, आगे जितना भी बढ़ाते जाए। अच्छा, फिर इन ज़बानों में वो भी बोलता है जो बोलना चाहिए, और वो भी बोलता है जो बोलना नहीं चाहिए। अली ने बंदे की औकात बता के खालिक का तारुफ भी करवा दिया। खुदा क्या है अली से पूछो। क्या फरमाया? गोश्त के लोथड़े से बोलने वालों, कभी जाओ बाजार, कसाब से गोश्त का टुकड़ा लेकर आओ, उससे बोल के दिखाओ। भाई गोश्त के लोथड़े से ही बोलते हैं ना। जाओ बाजार से खरीद लाओ और बोलो, नहीं बोल पाओगे। अब पता चला वो कौन है। मैंने गुज़श्ता बरस गालिबन 3 मुहर्रम की मजलिस में ये जुमला कहा था कि आजकल जवान जो है वो मुल्हिद हो रहे हैं, खुदा के मुनकिर हो रहे हैं। बड़े से बड़े मुनकिर खुदा से तुम ये पूछो, ये बताओ तुम पैदा हुए हो या पहले से हो? वो यही कहेगा पैदा हुआ हूं। तो किया किसने है? जिसने पैदा किया है वही तेरा खालिक, वही मेरा खालिक। तो अली मौला ने क्या फरमाया कि गोश्त के लोथड़े से हो। अच्छा, ये गोश्त का लोथड़ा है सर के अंदर, ये गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा सर के अंदर है। ये गोश्त का लोथड़ा सर के अंदर, आंखें सर के अंदर, कान सर के अंदर। अच्छा, अल्लाह ना करे मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, 7-8 मुहर्रम तक मैं पढ़ता रहूँ, आवाज़ बैठ जाए और आवाज़ ना निकले। ये गोश्त का लोथड़ा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब हमारे किबला की तबीयत खराब हो गई, चेक करें, जुबान भी है, बोलते नहीं। वो कहेंगे भाई जुबान तो है लेकिन बोलते क्यों नहीं है? भाई हमें नहीं मालूम। उन्होंने मुझे लटा दिया बिस्तर पे, उन्होंने वो जरा मुझे चेक किया, जहाँ रखा, उन्होंने कहा जी इनके माज़अल्लाह फेफड़ों में ज़रा कमज़ोरी हो गई है, तो फेफड़े अगर मजबूत हो जाएंगे तो आवाज़ खुद ब खुद निकल आएगी। इसका मतलब ये जो गोश्त का लोथड़ा है ना, यहाँ इसका एक सिस्टम है जिस्म के अंदर। फेफड़े ठीक होंगे तो आवाज यहां से निकलेगी, फेफड़े नाकाम हो गए तो आवाज। फेफड़े है जिस्म के अंदर, जुबान है सर के अंदर, ये कमजोर हो जाए बोल नहीं सकते। क्या है हुसैन इब्ने अली, जिस्म करबला में था, सर मौके नेज़ा में था, ऐसा बोला उसका जिक्र किया, फिर उसने कहा फाज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरे ज़ाकिर बनो, मैं
جس کی ہے شاہی حسین ہے، اللہ کا عظیم سپاہی حسین ہے، کٹتی رگوں سے رب کی گواہی حسین ہے، قرآن سینہ پہ اس طرح دوہرا گیا حسین، اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا حسین، اللہ کو اکیلا ہی۔ شبیر کیا ہے بات یہ سمجھا نہیں کوئی، اس کی ہے کیا صفات یہ سمجھا نہیں کوئی، کیا کیا ہے ممکنات یہ سمجھا نہیں کوئی، شبیر ہے حیات یہ سمجھا نہیں کوئی، یہ ایک دلیل اوج شہ مشرقین ہے، جو موت سے بھی مر نہ سکے وہ حسین ہے۔ جس کے لیے رسول نے سجدہ بڑھا دیا، تاریخ کہہ رہی ہے وہ میرا حسین ہے، نعرہ ہے توجہ، یہ انسان کس سے بنا؟ لطفے سے۔ اچھا اللہ نے یہ فرمایا کہ حال ادا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پہ ایسا بھی وقت تھا جب انسان قابل ذکر بھی نہ تھا۔ اچھا یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ انسان تھا مگر قابل ذکر نہ تھا، یعنی انسان تھا اور انسان کہلوانے کے لائق نہیں تھا، کیا مطلب اس کا؟ میں سمجھاتا ہوں تاکہ ہر عام و خاص کے ذہن کی دہلیز پہ میری بات اتر جائے۔ انسان مختلف عناصر سے مل کر بنا، جن میں آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ مشہور ہے۔ چلیں میں آپ کے گھر آ گیا، چودھری ناصر صاحب کے گھر آیا اور میں نے کہا چودھری صاحب ذرا مجھے چائے کا کپ پلا دیجیے۔ چودھری صاحب اندر گئے اور ایک بچے کے ہاتھ انہوں نے چینی کی پیالی بھیج دی۔ چائے کن چیزوں سے بنتی ہے؟ چینی، پتی، دودھ، آگ، یہ 4 چیزیں ملے، چلو 5 بنا لو، 6 بنا لو، کسی خوش ہو جائے گا۔ چلو جو آپ کی مرضی۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ بات کر رہا تو انہوں نے کہا نمک بھی آتا ہے۔ چلے بہرحال آپ کی مرضی۔ چلے یہ چیزیں ہیں، دودھ، پانی، چینی، آگ، پتی وغیرہ وغیرہ، یہ ان سے بنتی۔ میں نے کہا چائے مجھے پلا دیں، یہ اندر سے گئے اور چینی کی پیالی لے آئے اور میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا چودھری صاحب چائے پلائیں، وہ دودھ کا ڈبہ بھی لے آئے، میرے آگے رکھ دی، مولانا یہ چائے۔ میں نے کہا چودھری صاحب چائے، انہوں نے کہا چائے تو ہے۔ اور میں نے کہا کون اسے چائے کہے گا؟ کہنے لگے انہی سے تو مل کر بنتی ہے۔ میں نے کہا بنتی ہے، بنی تو نہیں نا۔ چائے ہے، اسے دودھ، یہ دودھ ہے، اسے چائے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ پانی ہے، اسے چائے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ چینی ہے، اسے چائے نہیں کہا جا سکتا۔ پتی ہے، اسے چائے نہیں کہا جا۔ یہ ملیں گے تو بنے گی چائے۔ مٹی مٹی تھی، انسان نہیں کہا جا سکتا۔ آگ آگ تھی، انسان نہیں کہلواتی تھی۔ پانی پانی تھا، انسان نہیں کہلواتا تھا۔ آگ ہوا ہوا تھی، انسان نہیں کہلواتی تھی۔ اللہ نے ان عناصر کو جوڑا، پھر پھونکی روح، پھر بنا انسان۔ اب کہلوایا انسان تو اپنی عقیدت کا جملہ پڑھوں، محسن نقوی شہید کا فقرہ ہے، محسن قاسمی پڑھنے لگا ہے، جاگنا سیدوں غیر سیدوں۔ سید نے کہا تھا اور دنیا والوں ہماری دینت میں تم کیا باتیں کرو گے؟ نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا سے، ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ ناجی سمجھو، جو علی کی ولایت کا منکر و نظیر، اس بشر کے نطفے میں خرابی سمجھو۔ کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں اس میں۔ یہ جو محترم بزرگوار نے جو فقرہ پڑھا آخر میں تکرار نہیں کرتا، خیر آپ نے سن لیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ گلی گلی جاتا تھا ولایت کا مبلغ ابو ذر غفاری،
जुंदब इब्ने जुनादा बुढ़ापे के आलम में हाथ में असा लेके हर घर पे तकुल बाप करके कहा करता था अय्युहन्नास अमा समेतो अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबु औलादकुम अला विलायत अली इब्न अबी तालिब फमन अबा फंसुर फी शान उम्मिही। लोगों, क्या तुमने मोहम्मद की जुबान से नहीं सुना कि अपने बच्चों को खत्ते विलायत अली पे तरबियत दिया करो? अगर बच्चे विलायत ना माने, बच्चों से कुछ ना कहना, माओ से पूछो गलती क्या की है। नबी की हदीस शराफत होगी तो नस्लों में विलायत होगी। कानून है, कानून है, कानून इलाही। अच्छा, ये इंसान, क्योंकि गुफ्तगू इंसान पे हो रही है, बेशक बेशक, ये इंसान जो जिंदा हमें नजर आता है ना, ये दो चीजों का मुरक्कब है, जिस्म और रूह। ठीक है, रूह निकल जाए तो इंसान मुर्दा, रूह हो तो जिंदा। एक तरक्की होती है जिस्मानी, एक होती है रूहानी। रूहानी तरक्की के लिए रूह के तकाज़े पूरे करने जरूरी है, जिस्मानी तरक्की के लिए जिस्म के तकाज़े पूरे करने जरूरी है। अच्छा, हमारे कुछ लोगों को जिस्म की फिक्र होती है, रूह की नहीं होती। ताकत असल में रूहानी ताकत है। वो पेट भर के खाने वाले 40-40 बंदे मिल के भी खैबर का दर हिला भी न सके, और जौ की रोटी खाने वाला घुटने से तोड़ के पानी में भिगो के खाता था। ताकत क्या थी? अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखून की नोक से खैबर का दर उखाड़ के कहता था, अपनी ताकत से नहीं उठाया, रूहानी ताकत से उठाया है। ये है अली, ये है अली। एक जिस्मानी ताकत और एक जंगे और में फौज के पांव उखड़ गए। अच्छा, और तन्हा नबी को छोड़ के भागे थे कौन कौन। हम खूब जानते हैं और उनको भी है पता, उन भागतों की दौड़ में आगे थे कौन कौन। जिस्मानी ताकत थी ना, ताकत नहीं। अंदर के तेरे फेरों को अली देख रहा है, अंदर के तेरे फेरों को अली देख रहा है, ज़बरों को तेरी ज़ेरों को अली देख रहा है। इस नाम की बरकत से जो खिल उठते हैं चेहरे, खिलते हुए चेहरों को अली देख रहा है। अमृत की शक्ल में ये जो बिकती हुई ज़हरें, सांपों को सपेरों को अली देख रहा है। कहाँ पढ़ना कहाँ सुनना कहाँ पढ़ना नहीं है, तो जैसे बतेरों को अली देख रहा है। कहाँ पढ़ना कहाँ सुनना कहाँ पढ़ना नहीं है, तो जैसे बतेरों को अली देख रहा है। ईमान का कुल मान के भी जाना नहीं है, सब फसली बटेरों को अली देख रहा है। एक जिस्मानी तरक्की और एक चीज की तरक्की के लिए भी कुछ तकाज़े, मसलन अच्छी ग़िज़ा, और रूह की तरक्की के लिए हलाल हो। जिस्म की तरक्की के लिए अच्छी ग़िज़ा हो, अच्छा घर हो, अच्छी सवारी हो, अच्छी रिहाइश हो, अच्छा लिबास हो, ये चीज़ें अच्छी होंगी तो आपका जिस्म परफेक्ट रहेगा। रूह की ग़िज़ा के लिए दिल में करबला हो, विलायत अली की शम्मा रोशन हो, मोहब्बत कुरान हो, मार्फत तौहीद हो, मुबल्लिग अज़ाओ विला हो बंदा। ये है रूहानी तरक्की। सही है। हमारी रूहों के तबीब को हुसैन कहते हैं। हम अगर महसूस करें कि रूहानी पस्ती में आ गए हैं तो हम टिकट करवाते हैं, करबला जाते हैं, फिर वहां से आते हैं तो रूहानी इर्तिकाब देख कर आते हैं।
کیونکہ وہ روحوں کا طبیب ہے حسین ابن علی۔ کچھ بدبخت ایسے نوجوان آئے معاشرے میں، انہوں نے کہا جی روح کی غذا موسیقی ہے۔ یہ وہ بیچارے ہیں جنہیں لنگر شبیر نصیب نہیں ہوا، ورنہ وہ کیا جانیں کہ غذا کسے کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، لنگر شبیر کھانے والا موسیقی کو نہیں اپناتا، کیونکہ جس دل میں حسین ہو وہاں یزیدیت نہیں ہوتی۔ مرحبا مرحبا۔ موسیقی الگ ہے، حسین الگ ہے، وہ راستہ اور ہے، یہ راستہ اور ہے، وہ شرابی کا راستہ ہے، یہ نمازی کا راستہ ہے۔ توجہ، تو یہ جنہوں نے کہا کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا چونکہ روح کی غذا موسیقی ہے تو ہم موسیقی بولنا پسند کریں گے، موسیقی سننا پسند کریں گے، موسیقی کے مناظر دیکھنا پسند کریں گے۔ روح کو ترقی، روح کو تسکین پہنچانے کے لیے ان تین اعضاء کا سہارا لیا جاتا ہے، کانوں کا، آنکھوں کا، زبان کا۔ موسیقی اگر کسی کو پسند ہو تو آنکھوں سے سنے گا، کانوں سے سنے گا، آنکھوں سے دیکھے گا منظر، اور زبان سے بولے گا۔ یہ ہے موسیقی کے چاہنے والے، ہم ہیں علی کے چاہنے والے، اور تین اعضاء سے ہم نے علی لینا ہے، اور نبی نے تینوں عبادت لکھ دیے، علی دیکھنا بھی عبادت، علی سننا بھی عبادت، علی بولنا بھی عبادت، اور آپ یہ ماشاءاللہ عبادتیں کرتے ہیں نا؟ بھائی ابھی بھی کر رہے ہیں، کون سی؟ سننے والی۔ میں کون سی کر رہا ہوں؟ بولنے والی۔ میں علی بولنے والی عبادت کر رہا ہوں، آپ علی سننے والی عبادت کر رہے ہیں۔ اچھا علی دیکھنے والی عبادت کیسے ہوگی؟ آپ میں سے کوئی ہے جس نے مولا کا چہرہ دیکھا ہوگا؟ کوئی نہیں؟ اچھا نبی نے تو فرمایا تھا نظر الی وجہ علی نے بعد علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ یا رسول اللہ یہ جو حدیث آپ نے فرمائی کہ اللہ کی عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا، تو یہ اس دور میں جو تھے مولا امیر کے دور میں انہوں نے تو یہ عبادت کر لی، اب ہم اپنی مرضی سے تھوڑی 2023 میں آئے ہیں، اللہ نے بھیجا۔ وہ 14 صدیاں پہلے آپ نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ہم آئے ہیں، اب ہم تو محروم رہ گئے، اب ہم کیا کریں؟ جواب چاہیے یا کر دیں؟ چاہتے ہو کہ ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں والی عبادت بھی ہو جائے؟ چاہتے ہیں؟ میں ایک روایت پڑھوں گا شاہ جی، اور نتیجہ دیکھتا ہوں کہ وہ جیسے کہتے ہیں وہ لوگ بندہ وہاں آج کسی میں وہاں نبی فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا، رأیت ملکا فی بطنان العرش بیدہ سیف من نور یلعب بہ، میں نے عرش کے سینٹر میں ایک فرشتے کو دیکھا جو نور سے بنی ہوئی تلوار سے کھیل رہا تھا، کما یلعب علی ابن ابی طالب بذوالفقار، جیسے علی ذوالفقار سے کھیلتے تھے۔ چکوال والو، نبی فرماتے ہیں جیسے علی ذوالفقار سے کھیلتے تھے۔ اسلحوں سے کھیلا نہیں جاتا، کھلونوں سے کھیلا جاتا ہے۔ خبردار علی کو بھونکنے کی کوشش مت کرنا، تمہارے بڑوں کی موت علی کے کھلونوں سے ہوئی ہے۔ تمہارے بڑوں کی موت، جس کا کھلونا ذوالفقار ہو وہ علی کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں میں نے فرشتہ دیکھا ہو بہو علی جیسا، تلوار سے ایسے کھیلتا تھا جیسے علی ذوالفقار سے کھیلتے۔ نبی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رب ھذا اخی وابن امی علی، یہ میرا بھائی میرے چچا ابو طالب کا بیٹا علی ہے؟ آواز ہے یا محمد، لا یہ علی نہیں، ھذا ملک، یہ فرشتہ ہے، خلقتہ بصورت علی، اسے میں نے علی کی شبیہ بنایا ہے۔ آگے جملہ آگے ہے، خلقتہ بصورت
मश्ताकुल मलाइका, जब मेरे मलाइका चाहते हैं यंजुरु इला वजह अली इब्न अबी तालिब सुम्मा यंजुरु इला वजह हाज़ल मलक, तो फिर जब वो चाहते हैं कि अली का चेहरा देख के इबादत करे, फिर वो इस शबी को देख लेते हैं। शबी देखते हैं, अल्लाह इबादत लिख देता है। मालूम हुआ शबी बनाना बिदअत नहीं, शबी बनाना सुन्नत इलाही है, देखना सुन्नत मलाइका है। शबीहों का महीना है और अल्हम्दुलिल्लाह शबीहात है मेरे चारों तरफ। अच्छा चलो इन शबीहों की बात बाद में करते हैं। इन्हें वैसे देखोगे तो अली की याद आएगी। शबी को देख के अगर नीयत अच्छी हुई तो ये वही सवाब है जो असल को देखने का है। तुम रोज़ा अमीर बनाओ, यहाँ तस्वीर बनाओ, वही सवाब मिलेगा जो रोज़ा अमीर को देखने का सवाब है। तुम ज़ियारत करबला पढ़ने करबला जाओ, नहीं जा सकते, घर में पढ़ो ज़ियारत शोहदाए करबला, घर में पढ़ो ज़ियारत वारिसा, घर में पढ़ो ज़ियारत अरबाई। लंबी नहीं पढ़ सकते, सिर्फ इतना पढ़ दो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, वही सवाब है जो हुसैन को देखने का सवाब है। सिर्फ इतना। अच्छा ये शबी हो गए जो मुनकिर हैं। ये जो मैं मिंबर बैठा हूँ इस मिंबर पे, क्या ये वही मिंबर है जिस पे हुजूर बैठते थे? उसकी शबी वो तो भाई मस्जिद नबी में, ये उसकी शबी है। वैसे कभी पालानों का भी बनाओ। ये शबी है उस मिंबर की। ये जो मस्जिदें बनती हैं ये वही मस्जिद है, शबी है। ये जो कुरान है हमारे पास, समझिएगा मेरी बात, ये जिस जिल्द में है, जिन सफ़हों पे है, ये जिल्द, ये पैकेट, ये सारा, ये वही है जो जबरील लाया था। हरूफ वही है, आयात वही है, अल्फाज वही है। और कोई ये ना कहते कि मौलाना ने कह दिया ये कुरान हो रहा है, वो कुरान और था। ये कैमरा मैन भी जरा ध्यान से, आधा क्लिप ना काटना भाई, मुकम्मल बात। हरूफ वही है, बातें वही है जो जबरील पे उतरी थी, कल्बे पैगंबर, जबरील लेके आए थे कल्बे पैगंबर, ये वही है। लेकिन ये जो हमारे घर में है, रेड कलर का, वाइट कलर का, येलो कलर का, ये शबी है, शबी है ना, ऐसा ही है। ये सारी शबी हैं। मिंबर शबी, जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं वो मस्जिद शबी, जिस मुसल्ले में पढ़ते हैं वो भी शबी। अच्छा मस्जिदों के ऊपर जो मीनार गुंबद बने हैं ये भी शबी। मुझे समझ नहीं आती उस जाहिल मौलवी की, शबी के ऊपर बैठ के, शबी के नीचे बैठ के फिर कहता है शबी देखने से निकाह टूट जाता है। अजीब है भाई, अपनी बात आए तो शबी, करबला की बात है तो निकाह टूट जाते हैं। खैर तुम्हारे टूटते हैं, हमारे नहीं टूटते। हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। हम तो अगर किसी को कहीं भी देख लें और अगर उसमें थोड़ी सी भी शबाहत करबला की हो, हम उसे अपना बना लेते हैं। अगर उसके बदन से खुशबू करबला आए तो हमारा अपना है। हम खूनी रिश्ते से ज़्यादा ईमानी रिश्ते को तरजीह देते हैं। मैं कौन हूँ, आप कौन है, कोई रिश्ता नहीं। आप कहाँ से आए, मैं कहाँ से आया, मेरा घर कहाँ, आपका घर कहाँ, लेकिन मैं आप अज़ादारों के जूते उठाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपकी निस्बत हुसैन इब्न अली के साथ है। कौन समझे मुकाम अज़ादार हुसैन। ये तो हमारी मजबूरी है कि हमने खिताब करना है तो हमें मिंबर पे आना पड़ता है, वरना आप क्या जानें कि फर्श अज़ा की कीमत क्या है। ये वो फर्श है कि जिस पे बैठे हुए लोगों को हुसैन अर्श नशीं बना देता है। बैठी है मेरी माएँ बहनें भी, रोने आए वो सारे। 2 दिन पहले चांद निकला था, तुमने अपने अपने रंग में इस चांद को देखा, लेकिन बहन और भाई ने अजीब अंदाज में देखा।
بہن نے جب چاند دیکھا تو بھائی کے کفن کو روئی، بھائی نے جب چاند دیکھا تو بہن کی چادر کو رویا۔ بڑی پردہ دار تھی علی کی یہ بیٹی، بڑی پردہ دار تھی، خدا کی قسم۔ جب کہتی تھی نا باپ سے بابا مجھے ماں کی قبر میں جانا ہے، باپ بڑا غیرت مند تھا، آواز آئی میری زینب ابھی انتظار کر چاندنی راتیں ہیں، جب چاند کی چاندنی کم ہو جائے گی میں خود لے کے جاؤں گا۔ اور روایت کہتی ہے جب بی بی کو لے کے آتے نا، صرف لاتے نا، مدینے کی گلیوں سے چراغ بجھا دیتے تھے۔ علی برداشت نہیں کرتا تھا کہ میری زینب کے قدموں کے نشانوں پہ کوئی نظر کر دے۔ ایک جملہ کہوں گا، عزاداروں مجھے معاف کرنا، جب یہ میرا علی کوفہ میں آیا نا، علی کا خاندان علی کے ساتھ تھا، جیسے میرے مولا کی سواری کوفہ میں پہنچی، علی کی بیٹی بھی علی کے ساتھ تھی۔ دو جملے سن لو عزاداروں، علی کی بیٹی علی کے ساتھ تھی، کوفہ کا آیا نا صدر بازار، علی نے محمل کا پردہ اٹھایا، میری بیٹی دیکھ لے یہ کوفہ کا صدر بازار ہے۔ زینب نے دیکھا مگر تڑپی بابا مجھے کیوں دکھا رہا ہے؟ چند قدم آگے گئے، میری جان یہ دیکھ یہ کوفے کا صدر چوک آ گیا۔ پھر کہنے لگی بابا بازاروں کا چوکوں کا تو بیٹوں کو بتایا جاتا ہے، میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں۔ تب علی نے فرمایا زینب یہاں میرا کوئی بیٹا قیدی بن کے نہیں آئے گا، زینب یہاں میری بیٹی قیدر بن کے۔ اجرکم اللہ، آزادار و حسین نے مدینہ کی سرنگ میں چھوڑا، مدینے میں خبر پھیل گئی، وارث مدینہ مدینہ کو الوداع کرنے والا ہے، ہمارا سلام محمد حنفیہ میں۔ محمد قریب آئے اور قریب آ کے کہنے لگے مولا آپ نے تو فرمایا تھا میں ایک رات انتظار کروں گا، لیکن مولا آپ نے جانے کی تیاری کر لی؟ فرمایا ہاں محمد اگر میں نہ جاؤں میرے نانا کا دین نہیں بچتا۔ مولا کہاں جائیں گے؟ فرمایا عراق۔ عراق کا نام سنا تڑپا، بھیا کہیں اور چلا جا۔ عراق والوں نے تیرے بھائی حسن سے بھی وفا نہیں کی، انہوں نے بابا علی سے بھی وفا نہیں کی۔ فرمایا نہیں محمد جب تک کربلا میں ذبح نہ ہو جاؤں نانا کا دین نہیں بچتا۔ جب سنو نا کربلا، اب نظر پڑی علی کی بڑی بیٹی زینب پہ، بھائی طرف کے کہنے لگا مولا پھر خود جا، یہ زینب کہاں جائے؟ غریب نے کہا میں مارا جاؤں گا، لوگ کہیں گے باغی تھا جو مارا گیا، یہی میری بہن ہوگی، بے مقنا چادر شرابیوں میں خطبے پڑے گی، لوگوں باغی نہیں نمازی۔ اجرکم اللہ، میرا باغی نہیں تھا، میرا بھیا نمازی تھا، غریب کو بچایا ہے زینب کے خطبوں نے۔ آزاداروں تیاری کر لی میرے مولا نے، جب گھر آئے ہمارا لاکھوں سلام بی بی ام سلمہ ام المومنین پہ۔ بی بی نے فرمایا حسین آپ مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، حسین میری آدھی سے زیادہ زندگی آپ کے گھر میں گزری، میں نے آج سے پہلے 4 مرتبہ آپ کے گھر سے جنات کا ماتم سنا ہے، جنات کے لوہے سنے ہیں۔ حسین جب آپ کے نانا گئے جنات نے ماتم کیا، آپ کی ماں کا پہلو زخمی ہوا، جنات نے ماتم کیا، علی بابا مارے گئے، جنات نے ماتم کیا، حسن کے جنازے پہ تیر لگے، جنات نے ماتم کیا، حسین آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، میں جنات کے دوہے سن رہی ہوں اور مجھے خیر نہیں لگتی۔ رو کے کہا اماں مجھے کربلا جانا ہے، کربلا کا نام سنا، بی بی حجرے میں گئی، ایک شیشی لے کے آ گئی اور کہنے لگی حسین جب آپ دنیا میں آئے تھے نا آپ کے نانا نے آپ کو اٹھایا تھا اور گریہ کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بیٹا آیا ہے، خوشی کا وقت ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تب آپ کے نانا نے فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی جبریل نے بتایا یہ پیاسا ذبح ہو جائے گا،